بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ اور کیا امریکہ نے ایران پر جنگ کا معاملہ مؤخر کر دیا ہے، اور دو نئے نقشے جاری ہوئے ہیں۔ ایک امریکہ نے جاری کیا ہے، دوسرا ایران نے۔ ان نقشوں کے جاری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور سب سے بڑی خبر یہ کہ ٹرمپ نے پاکستان عظیم ہے، فیلڈ مارشل شاندار ہے، اور پاکستان کے پرائم منسٹر کا کوئی جواب نہیں ہے کہہ کر صہیونی اور بھارتی لابی کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا ہے، جو پاکستان کا مقام دیکھ کر جل بھن رہے ہیں اور ان کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ تو پہلی بار پاکستان نے یہودیوں کو اتنا رلایا ہے کہ امریکی صدر کو اسرائیل کے وزیر اعظم شکایتیں لگاتے پھر رہے ہیں، اور اسرائیل نے یہ مان لیا ہے کہ اس کے گندے عزائم کی راہ میں ایک ہی چیز، ایک ہی طاقت حائل ہے، ایک ہی شاندار شخصیت ہے جس کا نام ہے جنرل عاصم منیر۔ تو اسرائیل کے یہودیوں سے لے کے امریکہ میں ان کی لابیوں تک چیخیں بلند ہو رہی ہیں کہ پاکستان ایران کو بچا رہا ہے۔ ایرانی طیارے پاکستان کے ایئرپورٹ پر کھڑے رہے، اور اب امریکہ پاکستان کی بجائے کسی اور کو ثالث کے طور پر تلاش کرے۔ لیکن امریکی صدر کسی کی بیہودہ بکواس سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور الحمدللہ حافظ صاحب کے تعویذ میں اتنا اثر ہے کہ امریکی صدر چین کے دورے پر چلے گئے، اور اس سے پہلے جاتے جاتے انہوں نے ان لوگوں کے منہ پر شاندار تھپڑ مارے جو پاکستان کو اس حوالے سے متنازع بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہودی اور ان کے ایجنٹ ٹرمپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈبل گیم کر رہا ہے، اس کو اس کھیل سے نکالو، ایران کا ستیہ ناش کر دو، مار مار کر تباہ کر دو۔ کیونکہ یہودیوں کا خیال یہ ہے، خاص کر اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا، کہ ایران کو اب تک تباہ ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ زندہ سلامت ہے، مذاکرات میں بھی ہے، دھمکیاں بھی دے رہا ہے، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کی بات بھی نہیں مان رہا، اس کی تجاویز کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک رہا ہے اور اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کے سر پر بدماشی کر رہا ہے۔ تو یہ اس وقت امریکہ کے اندر شور مچا ہوا ہے۔ نیتن یاہو اور اس کے ساتھی رونی شکل بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں اسرائیل کے خلاف رائے عامہ فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہموار کی جا رہی ہے، جو امریکیوں کا نام ظاہر کر کے دراصل پاکستان سے چلائے جا رہے ہیں۔ But I'll tell you what happened. We have several countries that basically manipulated social media with bot farms, with fake addresses to break the American sympathy to Israel, to break the American-Israeli alliance because they think it's in their interests. Trace the address to some basement in Pakistan, and that's something that has hurt us badly. تو اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ اعتراف اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ پاکستان کا جو سائبر نیٹ ورک ہے بہت ہی تگڑا ہے، جس نے مئی میں انڈیا کو ناکو چنے چبوائے، اور فضا میں اس کے طیاروں اور زمین پر موجود لاجسٹک بیک اینڈ کا جس طرح کلا کما کیا اور ان کی کمیونیکیشن کو ڈسکنیکٹ کیا، تو پھر اسرائیلی وزیر اعظم کا خدشہ بلا جواز نے یہ بات ان کے کانوں میں انڈیا نے ڈالی ہوگی اور بتایا ہوگا کہ ہماری بھی انہوں نے بینڈ بجائی اور آپ کی بھی بینڈ بجا رہے ہیں۔ امریکہ کے ایک سینیٹر لنڈسے گراہم بڑے معروف آدمی ہیں، یہودی ہیں، اور ٹرمپ کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ سینیٹر جو پاکستان دشمنی میں ہمیشہ آگے آگے رہتا ہے، شہرت رکھتا ہے۔ عمران خان کے بچے قاسم اور سلیمان جب امریکہ گئے تھے تو اسی سینیٹر سے ملے تھے، اور اس نے عمران خان کی رہائی کے لیے کئی بار سینٹ کے اندر بھی بات کی اور ٹرمپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن لنڈسے گرام کی اوقات اتنی ہے کہ وہ ان بچوں کی ٹرمپ سے ملاقات نہیں کرا سکا۔ لیکن چونکہ یہودی نیٹ ورک ہے، اس کا یہ ایک بااثر سینیٹر ہے، اور اسی نیٹ ورک کے ایک میڈیا آؤٹ لیٹ نے یہ خبر بریک کی کہ پاکستان نے جنگ کے دوران ایران کے طیاروں کو بچا لیا اور اپنے ایئرپورٹ پر کھڑا رکھا۔ اس معاملے کو بیلنس کرنے کے لیے افغانستان کا بھی نام لیا گیا، لیکن افغانستان نہ 3 میں نہ 13 میں، لیکن افغانستان کا نام لے کر جب بات کی جاتی ہے تو امریکی ذرا جلدی یقین کر لیتے ہیں کہ افغانستان کے لوگ بھروسے کے قابل نہیں ہیں، اور
وہ پاکستان اور افغانستان کے حالیہ معاملات پر بھی نظر رکھے ہوئے، تو انہیں اندازہ ہے کہ جس قوم نے اپنے محسنوں کے ساتھ وفا نہیں کی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن خبر نشر ہونے کے بعد اسے سینٹ کمیٹی میں ڈسکس کیا گیا، وہاں پہ امریکی فوج کی کامیابیوں ناکامیوں اخراجات کے اوپر بات ہو رہی تھی، لیکن لنڈسے گراہم نے ٹوپی گھمائی اور سیدھا آ گیا پاکستان کے اوپر، اور جب اس چینل نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستانی افواج نے، پاکستانی حکومت نے ان طیاروں کو اپنی پاس رکھا، تو یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ دنیا کو پتہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے وفود پاکستان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کے طیارے بھی آ رہے ہیں، اور اب بھی پاکستان کے اندر کئی امریکی طیارے اور امریکی نائب صدر کا جو عملہ ہے وہ موجود ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر کسی بھی وقت مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو سیکورٹی کے انتظامات جوں کے توں رکھے گئے ہیں۔ تو امریکہ میں اسرائیل کے اثاثے لنڈسے گراہم نے پاکستان کی ثالثی پر جو شکوک و شبہات کیے، اور اس میں اس نے سوال اٹھایا کہ ایران کے ساتھ ڈیل اس لیے نہیں بن رہی کیونکہ ثالث پاکستان ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ہمارے دشمن ایران کو اڈے بھی دے رہا ہے، کیا ایسا ثالث غیر جانبدار ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اپنا ثالث بدلنا چاہیے۔ اب لنڈسے گراہم کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ پاکستان نے ایران کی مدد کی ہے، اگر کی ہے تو یقین کریں ہمیں اس پہ فخر ہے، لیکن پاکستان نے جو کرنا ہوتا ہے وہ چھپا کے نہیں کرتا، تو کھل کر کرتا ہے، اور دنیا کو اب پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کون کس کی مدد کر رہا ہے۔ اور اس سینٹر کو جو تھپڑ پڑا وہ امریکی صدر ٹرمپ نے مارا، جس نے واشنگٹن میں اس کو جواب دے دیا اور کہا کہ پاکستان کی جو ثالثی کا معاملہ ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ We're only going to make a good deal, and we'll see what happens. But I believe that one way or the other, it's going to be very good for the American people, and I think actually very good for the Iranian people. Are you reconsidering the Pakistanis as mediators? No, they're great. What? I think they're great. Mr. I think President. the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. تو سینٹ کے اندر کچھ اور بھی ڈیبیٹس ہوئی، ایک تو اس کمیٹی کے سامنے جہاں امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگس اور جنرل ڈین کین پیش ہوئے تھے، ان کو سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ جنگ جاری رکھنے کے لیے مزید بجٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو جنگ میں تعطل کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، ایران پر جو فوری حملہ نہیں کیا جا رہا اس کی دو وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ امریکی صدر بجٹ کی تلاش میں ہے، اور انہوں نے $1.5 کھرب کا بجٹ ڈیمانڈ کیا ہوا ہے۔ تو اس اجلاس میں دو لوگوں کو اس بات پر نکال دیا گیا کہ انہوں نے جنگ کی مخالفت کی۔ تو اس اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ اب تک امریکہ کے 39 طیارے اس جنگ میں تباہ ہو چکے ہیں اور $29 ارب کا خرچہ ہو چکا ہے۔ لیکن اس دوران ایک نیوز ایجنسی نے خبر چھوڑی کہ جنگ کے آغاز پر ایرانی حملوں کے جواب میں سعودی عرب نے بھی ایران پر بمباری کی تھی۔ تو کمال نہیں ہو گیا کہ امریکیوں کو اب یاد آ رہا ہے۔ کسی اور نے بھی دعویٰ کیا کہ امارات وہ پہلا ملک بن گیا جس نے امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ ایران پر حملے کیے، تو ابھی متحدہ عرب امارات کا نام آیا تھا، اور امارات کا نام لیتے لوگوں کو یقین بھی آ جاتا ہے، اور امارات تو خود بھی کہہ رہا ہے کہ وہ آئندہ بھی حملے کرنے کے لیے تیار ہے۔ سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین صرف ایرانی حملے روک رہے تھے، کیونکہ ان سب کو یہ پتہ تھا کہ وہ ٹریپ میں پھنسائے جا رہے ہیں، جال میں پھنسائے جا رہے ہیں، تو ان کو اس سے بچنا ہے، تو انہوں نے کافی حد تک خود کو روکے رکھا۔ ممکن ہے کہ جنگ کے آغاز میں سعودی عرب نے ریٹیلیشن کیا ہو، جواب دیا ہو، لیکن پھر کسی بڑے کے سمجھانے پر سمجھ گئے ہوں گے، تو بڑا آپ سمجھتے ہیں وہ کون ہے۔ تو اب یہ جو کمپین چل رہی ہے کہ پاکستان کی حدود میں ایرانی طیارے موجود تھے، یعنی پاکستان نے ایران کو فوجی اڈے دیے، فضائی اڈے دیے، سعودی عرب نے ایران پر حملہ کیا، متحدہ عرب امارات نے بھی ایران پر حملہ کیا، تو یہ سب پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے اور منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنگ نہیں ہو سکتی، جنگ کے امکانات موجود ہیں، تیاریاں پوری ہیں، خصوصاً اگر ڈارک ایگل میزائل مشرق وسطیٰ میں آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے زیر زمین فوجی اثاثوں کو نشانہ بنایا جائے گا، ایٹمی آبدوز وہاں موجود ہے تو ایٹمی اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔
یا پھر وہ ایران کے یورینیم کو لے کر جائے گی. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں. اور اسرائیل کا یہ چیخنا کہ ان تمام معاملات میں پاکستان آگے ہے اور پاکستان سب کچھ کر رہا ہے، تو الحمدللہ اس پر ہمیں تو بڑا فخر ہے. اگر پاکستان نے ایران کو بچایا ہے تو اس پر فخر ہے، اگر اسرائیل کی بینڈ بجائی ہے تو اس پر فخر ہے، اگر سعودی عرب کو حملوں سے روکا ہے تو اس پر فخر ہے، اور ٹرمپ کو کسی بھی ایگریشن سے بچنے کے لیے قائل کر رہا ہے تو اس پر بھی ہمیں بڑا فخر ہے. تو جو لوگ کل یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ پاکستان ایران پر حملہ کر دے گا اور موجودہ جو حکومت ہے یہ اسرائیل کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں، جب غزہ کے لیے ایک فورم بن رہا تھا تو اس وقت بھی الزام لگایا گیا کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہا ہے. اور اب خود اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی حکومت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جو کرا رہا ہے پاکستان کرا رہا ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان نے کتنی بہادری سے اور کس آگ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے. لیکن امریکی صدر ٹرمپ، جن کے پاس دنیا بھر کی انفارمیشن ہے A to Z، کیا انہیں نہیں پتا کہ پاکستان نے کوئی اگر گڑبڑ کی ہو؟ تو ہماری بدقسمتی کا عالم یہ کہ جس طرح یہودیوں کو ایران کے تباہ نہ ہونے پر مایوسی ہے، اسی طرح ہمارا میڈیا بھی اب آہستہ آہستہ مذاکرات نہ ہونے یا کوئی بڑا بریک تھرو نہ ہونے پر مایوسی کا شکار ہو رہا ہے. کیونکہ مرچ مسالہ نہیں مل رہا تو پھر ڈالر بھی نہیں ملیں گے، تو نان ایشوز کو ایشو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اس پر آگے چل کر بات کریں گے. پہلے یہ ذرا ایران امریکہ کا سٹیٹس کلیئر کر لیں. تو ٹرمپ نے چین کا دورہ شروع کر دیا، اور چین جانے سے پہلے انہوں نے ایران کی تجاویز کو بالکل ہی مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا یہ کچرا ہے، یہ کوڑا ہے، یہ دھوکے باز ہے، جلدی کر لے ایران، اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لے ورنہ پھر ہم کچھ کر لیں گے. تو ٹرمپ جو ہے وہ ہیٹ کم نہیں ہونے دے رہے. امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ یہی بیان بازی ہے، منہ کی بواسیر ہے جو ہیٹ کم نہیں ہونے دے رہی. اب ٹرمپ چین کا دورہ کر رہے ہیں، شی جن پنگ سے ملنے گئے ہیں، ایران کا معاملہ ٹیبل پر ہوگا، اور انہوں نے جانے سے پہلے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ ایران کے معاملے میں ہمیں چین کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چین چونکہ ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے اور ایران کو جو فائنینشیل سپورٹ مل رہی ہے وہ اسی وجہ سے مل رہی ہے، تو امریکہ اس پر دباؤ ڈال سکتا ہے. تو جنگ کے موخر ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ 13 سے 15 مئی کے لیے چین گئے ہوئے ہیں. تو تب تک ستّی خیرہ نے اب 2 نئے نقشے جاری ہوئے. ایک نقشہ جاری کیا ہے امریکہ نے. ٹرمپ نے دوران پرواز جب وہ چین جا رہے تھے تو ایک نقشہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے وینزویلا کو امریکہ کی 51ویں ریاست کے طور پر دکھایا ہے. یعنی امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں، وینزویلا کے صدر مادورو کو انہوں نے اٹھا لیا تھا، اب انہوں نے وینزویلا کو بھی 51ویں ریاست قرار دے دیا ہے. اس سے پہلے ٹرمپ کینیڈا کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ امریکہ کی 51ویں ریاست بننے والا ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے وینزویلا کو شامل کر لیا. اب یہ آفیشیلی نہیں ہوا لیکن امریکی صدر نے اپنے عزائم ظاہر کیے. لیکن ایران نے جو کیا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. انہوں نے آبن ہرمز کی چھوٹی سی پٹی کی جگہ پہ جو سائڈ کا علاقہ تھا آس پاس کا وہ پورا قبضے میں لے لیا، نیا نقشہ جاری کر دیا. پاسدار انقلاب کی جو بحریہ ہے اس کے نائب سیاسی ڈائریکٹر محمد اکرم زادہ نے بتایا ہے کہ ایران اب آبن ہرمز کو صرف چند جزیروں کے گرد محدود سمندری راستہ نہیں سمجھتا بلکہ اب اسے وہ ایک بڑی اسٹریٹجک اور فوجی پٹی تصور کرتا ہے. تو ایکچولی جو آبن ہرمز ہے وہ ہرمز اور ہنگام جیسے جزیروں کے اطراف محدود علاقے کے طور پر دیکھا جاتا تھا. یہ کوئی 25-30 کلومیٹر کی پٹی سمجھاتی ہے. لیکن اب جو نیا نقشہ جاری کیا ہے اس میں ایرانی جزیرے جاسک سے لے کر مغرب میں سیری آئی لینڈ تک اس علاقے کو شامل کر لیا گیا. یعنی جو علاقہ 20 سے 30 میل کا تھا اب بڑھا کر 200 سے 300 میل یعنی 500 کلومیٹر کر دیا گیا. تو ایران نے بیٹھے بٹھائے 500 کلومیٹر اپنی حدود کے اندر کر لیا. تو اب ایران جو امریکہ کو بھاؤ نہیں دے رہا، معاہدہ نہیں کر رہا، ان کی تجاویز نہیں مان رہا، اپنی تجاویز پہ انسسٹ کر رہا ہے اور آبن ہرمز کو بھی اپنے حدود میں شامل کر رہا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے ایران اچانک تگڑا ہو گیا. تو امریکی خبرسا ایجنسی نے یہ انکشاف کیا ہے
کہ ایران نے ہرمز کے علاقے میں جو 33 میزائل سائٹس تھیں ان میں سے 30 تک دوبارہ رسائی حاصل کر لی ہے. یہ وہ سائٹس ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ زیر زمین ہے اور تباہ ہو چکی ہیں. تو اب اسی خبر ساز ایجنسی کے مطابق زیر زمین میزائل ذخیرہ گاہوں اور لانچنگ سہولتوں کے تقریباً 90% حصے تک دوبارہ رسائی حاصل کر لی گئی ہے. اور ایران کے پاس اب بھی موبائل میزائل لانچنگ پلیٹ فارموں کا تقریباً 70% اور جنگ سے پہلے موجود بیلسٹک اور کروز میزائل ذخیرے کا تقریباً 70% موجود ہے. تو ایران اسی لیے اکڑ رہا ہے، اور اگر اس کے طیارے واقعی پاکستان کے کسی فوجی اڈے پہ موجود تھے تو اس کا مطلب اس کی فضائیہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے. تو پھر اگر ایران یہ کہتا ہے کہ امریکہ تمام اڈوں سے نکل جائے، مثبت اثاثے واپس کر دے، جنگی نقصانات کا معاوضہ ادا کرے اور آبر ہرمز پر ان کی اجارہ داری قبول کرے، تو پھر اس کے پیچھے اس کی جو موجودہ طاقت ہے وہ ہے. امریکہ اب آہستہ آہستہ مان رہا ہے کہ اس جنگ میں اس نے اربوں ڈالر جھونک دی ہے. سینٹ کی جو کانگریس کمیٹی تھی اس میں بتایا گیا ہے کہ اخراجات جو 29 ارب ڈالر کے ہو گئے ہیں، 39 فوجی طیارے تباہ یا ناکارہ ہو گئے ہیں جو دوبارہ صحیح نہیں ہو سکتے. اور یہ جو فگر دیا گیا ہے یہ ان فگرز کے علاوہ جن میں امریکی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے یا دیگر اخراجات ہیں وہ اس میں شامل نہیں کیے گئے. تو اگر وہ دیکھیں گے تو یہ 40-50 ارب ڈالر انہوں نے جنگ میں جھونک دیے، اور عالمی تیل کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں. امریکی تیل کی قیمت $102 فی بیرل ہو گئی ہے، اور امریکی معیشت اور مہنگائی اپریل میں اوپر چلی گئی ہے، اور اپریل میں امریکہ کی مہنگائی میں 3.8% کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ پچھلے 4 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. اور جو آئل اور گیس کی جو قیمتیں ہیں، توانائی کی قیمتیں، ان میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے اب گیس ٹیکس معطل کرنے کی تجاویز زیر غور ہے. امریکہ میں اس وقت $5 سے $7 فی گیلن تیل بک رہا ہے. پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہے، اور انڈیا میں بھی یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں. تو دنیا میں ریسیشن کے خطرات بھی بلند ہو رہے ہیں. ایشیا میں تیل کی درآمدات 30% کم ہو گئی ہیں. ایئر لائنس اور فریٹس یہ سب مہنگے ہو گئے ہیں. تو دنیا بھر میں جو صورتحال ہے بڑی خراب ہے، اور پاکستان کے عوام ہر لمحے میڈیا کے اوپر فوکس کیے ہوئے کہ کیا بنے گا، کیونکہ لوگوں کو امید ہے کہ جنگ رکے گی، امن ہوگا تو پاکستان میں بھی حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن پاکستانی میڈیا کچھ اور ہی دیکھ رہا ہے، کچھ اور ہی سوچ رہا ہے. آپ دیکھ لیں ٹاپ جو 5-6 نیوز ہیں وہ کیا ہیں. ایران امریکہ جنگ یہ دنیا کی سب سے بڑی اٹریکشن ہے، وجہ ہے. پاکستان میں تو پیٹرول کی قیمتیں، مہنگائی اور یہ ایشو ہے. اس کے علاوہ پاکستان کو دہشت گردی کا بھی سامنا ہے. ایک اور واقعہ دہشت گردی کا ہوا، 9 لوگ مار دیے گئے ہیں. تو دہشت گردی بہت ہی بڑا ایشو ہے. اکاڑا میں خاتون بچے سمیت گٹر میں گر گئی ہے. سوشل ایشوز میں اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی جو سٹوریز ہیں وہ ٹاپ لیول پہ ہے. لیکن ان سارے ایشوز کو ایک طرف رکھ کر پاکستان کے اندر جو گفتگو ہو رہی تھی وہ ایک عورت کی گرفتاری پہ ہو رہی تھی. اور پرائم ٹائم جب لوگ یہ دیکھنا اور سننا چاہ رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے، اس وقت اس خاتون کی گرفتاری پر بات ہو رہی تھی. اور تکلیف کیا تھی؟ حالانکہ ایسی عورتوں سے پورا معاشرہ بھرا پڑا ہے، بلکہ پوری دنیا بھری پڑی ہے. اور تکلیف کیا ہے کہ عورت کو جب گرفتار کیا گیا اور عدالت پیش کیا گیا تو اسے پہلے نمبر پر ہتھ کڑی نہیں لگی ہوئی تھی. دوسرا، وہ کسی ملزمہ کی طرح نہیں پیش کی جا رہی تھی. وہ بڑے شاہانہ انداز میں کیٹ واک کرتے ہوئے ماڈل کی طرح، ایکٹرز کی طرح گوگل ووگل ڈال کے عدالت پیش ہو رہی تھی. تو ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، تو یہاں حکمران بھی اسی انداز میں گھومتے پھرتے ہیں اور ملزمان بھی اسی انداز میں گھومتے پھرتے ہیں. لیکن حکمرانوں کا استحقاق ہے پروٹوکول انہیں ملے. جو معاشرے کے گندے کردار ہے ان کو پروٹوکول تو نہیں ملنا چاہیے. تو یہ وجہ ایک تو سمجھ میں آتی ہے کہ غصہ آیا ہوا کہ کیوں ایک ملزمہ کو پروٹوکول دیا گیا. اور پھر اس کی ایک آڈیو وائرل ہوگی جس میں وہ کسی سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ اسے کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. وہ بہت بڑی منشیات فروش ہے، اور اتنی بڑی منشیات فروش ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے 5 لاکھ خیرات میں بانٹ دیتی ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ کسی اور پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. میڈیا نے تو اس عورت کے بڑے لتے لیے اور بڑا اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا کہ جیسے پاکستان کے اندر
बहुत ही बड़ा काम हो गया। इस औरत को प्रोटोकॉल मिलना, इसको हथकड़ी ना लगना, ये बड़ा जुल्म है, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। और हालांकि इशू ये होना चाहिए था कि इस औरत को हथकड़ी नहीं लगी, इसके साथ कोई खातून एहलकार नहीं है। अच्छा, ये तो कोई बहुत बड़ी स्मगलर होती या बहुत बड़ी शख्सियत होती, कोई 20-25 अरब डॉलर की मनशियात इसके पास से निकलती। पाकिस्तान में तो मनशियात के बड़े बड़े स्मगलर हैं और पार्लियामेंट के अंदर भी बैठे हुए हैं, बहुत से लोगों के नाम आते हैं। कुछ तो अमेरिका में गिरफ्तार भी हुए थे, फिर भी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये इशू जिस तरह बड़ा बन गया या बना दिया गया, और तमाम चैनल ने इसके ऊपर टॉक शोज किए, तमाम चैनल ने अक्रॉस द बोर्ड, और बड़े बड़े दानश्वरों ने इसके ऊपर बात की, पुलिस को बुरा भला कहा कि ऐसी की तैसी, रियासत के दो कानून होते हैं, एक फलां को पकड़ते हैं और एक फलां को पकड़ते हैं। तो बहुत सी मिसालें दे के लोगों को समझाया गया। और ज़ाहिर है आम आदमी के जज्बात भी जज्बात होते हैं, और हमारा एक आलम दीन लोगों को जज्बाती कर सकता है, और एंकर तो बड़े आराम से कर लेते हैं और तजिया निगार भी कर लेते हैं। तो तमाम चैनल ने इसके ऊपर बात की। अब मुझे कोई इतराज़ नहीं है, चैनल जाने, उनका प्राइम टाइम जाने, उनकी व्यूअरशिप जाने। मेरा इतराज़ सिर्फ इस बात पर यह है कि ये कोई बड़ा इशू नहीं था जितना बड़ा इशू उसको बना दिया गया। तो मुझे जो समझ आई वो शायद बहुत से लोगों को अच्छी न लगे बात। मुझे लगता है कि ये एक बार फिर आई वॉश करने के लिए इशू हाईलाइट किया गया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतों और महंगाई पर बहुत शोर मच रहा है। हुकूमत की चूलें ढीली हो गई हैं। हुकूमत के लोग, यानी इनके जो वोटर सपोर्टर हैं, मुस्लिम लीग नून के, पीपल पार्टी के, किसी और जमात के, सब इस बात पर नाराज़ हैं। और मैंने कल एक पेट्रोल पंप पर 2-3 घंटे बैठकर ये चेक किया, तो मुझे हैरानी हुई कि 1000 मोटरसाइकिल आलमोस्ट मैंने चेक की पेट्रोल डलवाते हुए, और किसी की इस्तात 500 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल डलवाने की नहीं थी। ऐसा नहीं था किसी ने कार्ड निकाला हो कि 5000 का पेट्रोल डाल दो मोटरसाइकिल में, और 5000 का पेट्रोल भी कोई 10 लीटर के आसपास ही पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन 150 से लेके 300 ये एवरेज थी। 500 वाला मुझे लगा ये बड़ा अमीर होगा जो 500 डलवाता है, क्योंकि उसके पास लैपटॉप। और तो ये मैंने इसलिए बताया कि ये मैंने खुद विटनेस किया कि लोग कितने परेशान हैं। तो उस इशू को कैसे दबाया जाए, तो मीडिया ये काम हमेशा से करता है, और ये काम पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी करती है जो कि इस किस्म के काम करवाती है। बड़ा आसान है किसी भी मीडिया आउटलेट को ये कहना कि तुम्हें इश्तिहार दे देंगे तो ये कर दो, नहीं करोगे तो रोक देंगे। वरना मीडिया तो इससे पहले पेट्रोल और लेवी पर बात कर रहा था, तो ये कोई हर खैरानपुर बात नहीं है। हमारी सारी हुकूमतें ये करती हैं, ये नई तरकीब नहीं है, पुरानी तरकीब है। वरना आम हालात में इस औरत की गिरफ्तारी या पेशी सवाए एक तस्वीर के या सोशल मीडिया पर एक वीडियो से ज़्यादा नहीं थी, या फिर किसी बड़े ताकतवर की नज़र में आ गई है। यानी एक चैनल तो इसको ये साबित करने के लिए कि ये कितना बड़ा जुर्म है, उसने शीमा करमानी की गिरफ्तारी को उससे मैच करा दिया। और कराची पुलिस जो थोड़ा बहुत अच्छा काम करने लगी थी, और कराची में स्ट्रीट क्राइम हकीकतन कम हुए हैं, मौजूदा जो आईजी है वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनको गालियां पड़ना शुरू हो गई हैं। तो एक औरत को लेकर जब गालियां पड़ेंगी तो पुलिस कहाँ काम करेगी। तो हमारे लोगों का मामला ये कि इनके लिए जो एक इशू जिंदगी और मौत के बराबर होता है, अगले दिन वो टिश्यू की तरह डस्टबिन में पड़ा होता है। हाल ही में हमजा बासी की बहन का इशू भी सामने आया था, तो उस पर कितना शोर मचा। अब किसी को पता है कि उसका क्या स्टेटस है? किसी को नहीं पता। और क्या इनकी गिरफ्तारी, इनकी रिहाई से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के अवाम महंगाई और गुर्बत में पिस रहे हैं, और दहशत गर्दी जो है पाकिस्तान को खाई जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ नॉन इश्यूज को इशू बना के बल्ले बल्ले की जाती है। और पिंकी बदमाश पाकिस्तान के मीडिया पर छा गई है। उसकी जो ऑडियो कॉल्स है उसको लेकर लोगों ने इतना हंगामा मचाया कि इसकी कैसे जरूरत, इसने कहा कि रोक सको तो रोक लो। भाई वो किसी पुलिस एहलकार से, किसी से बात कर रही है जिसको डराने के लिए वो अपने आप को चैंपियन साबित कर रही है। ये आमतौर पर लोग किसी न किसी हवाले से दूसरों को इम्प्रेस करते हैं। मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी।
अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं, फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा, आप लोग इतनी शौक से आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या क्या बंदी क्या है ये। आम बंदा सड़क पे वार्डन रोक ले तो उसको तड़िया लगा रहा था, तेन पता नहीं है मेरा मामा MPA है, ये MNA है। तो इस तरह की धमकी उसने भी किसी को लगा दी होगी। तो खैर आगे बढ़ते हैं। और हाल सिर्फ उनका ख़राब नहीं है, हाल सिर्फ मीडिया का ख़राब नहीं, सियासत का हाल भी बहुत ही ख़राब है। और आप देखें कि बनू में धमाका हुआ, लकी मरवत में धमाका हुआ, KPK में 24 घंटों में 2 वाक़यात हुए, बेगुनाह लोग मारे गए, दर्जनों पख्तून शहीद हो गए हैं। CM वहाँ नहीं गया, वो खुद को इमरान फैमिली का वफादार साबित करने के लिए सैकड़ों मील का सफ़र करके रावलपिंडी के डयाला जेल के बाहर पहुंच गया। और फिर इनकी वीडियोस भी वायरल हुई। और जो लकी मरवत में धमाका हुआ, वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी, वहाँ पर लोगों को रिक्शे में डालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। लोड रिक्शे, चिंची, लोग अपनी मदद आप के तहत अस्पताल पहुंचा रहे थे। तो सूबे का वज़ीर-ए-आला पहुंच गया खान साहब की बहनों को मनाने के लिए कि अलीमा आपा ने बुलवाया तो मैं हाज़िर हूँ, आगे भी बहनें जो हुक्म करेंगी मैं वैसे ही करूँगा। और फिर उसने बताया कि मुझे तो खुद अलीमा खान ने डयाला जेल आने से रोका हुआ था, और ये पिछले 6 महीने से वहाँ बैठ के कह रही थी कि इनके पास PM को मिलने का वक्त है, आर्मी चीफ के पास जाने का वक्त है, कोर कमांडर हाउस जा सकते हैं, अडयाला नहीं आ सकते। तो ये आपस में पिंग पोंग खेल रहे थे, बिच्चू सारे रले हुए ने, कोई नहीं चाहता इमरान खान बाहर आए। और सुहेल अफरीदी ने बिल्कुल ठीक किया कि सारा मलबा अलीमा खान पे डाल दिया कि इनकी वजह से मैं नहीं आ रहा था। वो कल मुराद से बड़ा उछल उछल के कह रहा था ना कि हम क्यों नहीं जाते डयाला के बाहर, क्यों नहीं धरना देते। तो धरना दे के देख लिया भाई, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। शाम को खुद ही बुरा सा मुंह बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि आइंदा मंगल को फिर आएंगे, और उससे पहले अगर इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया गया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर कह दिया कि हमने कोई कॉल नहीं दी, हम वैसे बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम अगले मंगल को इससे सख्त रवैये के साथ इंशाल्लाह आएंगे। सख्त रवैया जो है वो मंगल के दिन पता लगेगा इंशाल्लाह आपको। और हम जो है कारकुनान को अभी फिलहाल किसी किस्म की अच्छा, मैं आप जरा बात करना चाहती हूँ पहले कि आप सवाल पूछें। नहीं ठहर जाएं, पहले मैं बात करूंगी। मैं यानी कहीं सच ना समझ लेना और कारकुन पहुंच ना जाए। और कारकुन बाय द वे है कौन से कारकुन वहां पहुंचेंगे? तो ये कुत्ती चोराना रली हुई है, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट से नहीं रले हुए, इनके अपने लल्ले तलल्ले हैं। और बाद लोगों ने क्लेम किया है, ये मेरा दावा नहीं है, लेकिन बाज इनकी पार्टी के लोगों ने क्लेम किया है कि इनकी आपस में जो डील है सुहेल अफरीदी और अलीमा खान की, वो ये है कि 5 वुज़रा अलीमा खान की मर्जी के लगाए जाएंगे। उसके लिए क्या लेन देन हुआ है वो फिगर भी है, लेकिन चूंकि मुसद्दका नहीं है तो मैं कोट एंड कोट सिर्फ बात कर रहा हूँ। लोगों ने फिगर भी बता दिया कि किस MPA से कितने पैसे लेकर उसको वजीर बनाया जा रहा है। तो मैं सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाता, लेकिन वहाँ पे लोगों ने जिस तरह सुहेल अफरीदी को गालियाँ दी उसकी वीडियो मौजूद है। लोग नाराज भी हैं और PTI का वर्कर से ही चीखता है कि क़यादत उन्हें उल्लू बना रही है। पहले बड़े मुर्शद ने उल्लू बनाया, उसके बाद जो आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने देखा कि मुर्शद ने जब सबको बेवकूफ़ बना के अपनी सियासत चमका लिया तो हम भी यही काम करेंगे, तो वो भी यही काम करें। वो अपने से नीचे वालों को ट्रक की बत्तियों के पीछे लगा रखा उन्होंने। लेकिन यूथियों को तते तवे पर बैठाया एक इनकी सेंटर मशाल यूसुफजई ने। उनसे किसी ने पूछा जाके, यूथ ही पूछते हैं आजकल, वही टिकटॉक बनाते हैं ना, लोग मोबाइल लेके पहुंच जाते हैं। इन्होंने पूछा कि आप क्यों नहीं गई, सारी क़यादत को बुलाया गया था। आप यहाँ पे आना ज़्यादा जरूरी था या ग्यारह जेल के बाद? बताइएगा।
اڈیالہ جیل کے باہر پارلیمان کو بلایا گیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹرز ہیں انہیں بلایا گیا تھا، آپ نہیں گئے. خاموشی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے میڈم؟ میڈم کسی خاص وقت کا انتظار کیا؟ میڈم مہنگائی کے خلاف اپوزیشن نہیں بولتی، باقی دیگر ایشوز کے خلاف بھی جو ہے وہ حکومت کے خلاف کوئی احتجاج، کوئی جو ہے وہ سرگرمی نہیں نظر آتی. میڈم روزہ تو نہیں ہے؟ نو کمنٹ. مشال یوسفزئی وہی خاتون ہے جو روزانہ اڈیالہ کے باہر بیٹھا رہا کرتی تھی اور بشرا کی ترجمان بھی بن گئی اور پھر انہوں نے سینٹر بھی بنوا دیا. تو بس تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. کسی شیخ صاحب کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو خواجہ اسرا پہنچ گئے، ساری رات ناچے گائے، پھر کہا کہ شیخ صاحب ہم نے آپ کو خوش کیا، آپ بھی ہمیں خوش کریں. مراد یہ تھی کہ ہمیں کو پیسے ویسے دیں. تو شیخ صاحب نے اٹھ کے ناچنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا تم نے مجھے ایسا خوش کیا تو میں نے بھی تمہیں خوش کر دیا. تو مشال یوسفزئی تو اڈیالہ کے باہر اس لیے بیٹھی تھی کہ اس کو سینٹ کا ٹکٹ ملے، اب اس کو مل گیا ہے. تو مشال یوسفزئی نے ایکچولی ان کی ساری جو سیاست ہے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے. اس کے علاوہ تحریک انصاف والے اس بات پہ بھی ناراض ہیں کہ جو خاتون پکڑی گئی ہے ڈرگ ڈیلر انمول، اس کا نام انمول ہے، یہ جان بوجھ کے اس کو پنکی پنکی کہہ رہے ہیں اور ہمیں چھیڑ رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا معاملہ ہوتا تو جج اتنی بڑی کوئین کو ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیتا. پولیس نے 14 روز کا ریمانڈ مانگا، وہ جج نے کہا اور اس کے پاس سے نکلا گیا ہے، بلکہ اس سے زیادہ تو لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو آپ میرے پاس لے کر آتے ہیں. تو جج نے اس کو سیدھا جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اور کہا 14 روز میں چلان پیش کرو. تو اب محترمہ کی ضمانت ہو جانی ہے. لیکن وہ سندھ کے وزیر داخلہ تمام ٹیلی ویژن چینلوں پہ جا کے یقین دہانیاں کرا رہے تھے کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. بھائی قانون کے تحت تو اس کی ضمانت بنتی ہے، اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے پھر کوئی بڑی شخصیت ہے اور کوئی بڑا ہاتھ ہے، اور اسی وجہ سے اس کو میڈیا پہ اتنا ہائی لائٹ کیا گیا. یا پھر دوسری وجہ زرداری صاحب کی کاریگری ہے، جو بڑے بڑے معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں. تو اب انہوں نے مہنگائی اور پٹرول کے ایشو کو بھی ہینڈل کر لیا. تو بہرحال یہ میرا اندازہ ہی ہے. آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردوں کا بہت خیال رکھیے.